بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ کنورسنگ اسلام کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جی، اور میرے ساتھ موجود ہیں ایز یوزول ہمارے بڑے پیارے بھائی، ہمارے استاد، بہت خوش شکل، خوش لباس، اگین خوش ٹوپی، خوش اخلاق، جناب حسن الیاس بھائی۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور خوش زبان، بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کریں کہ اردو تھوڑی سی کمزور بولیے گا، ہم جیسے سامعین کے لیے جن کو اردو اتنی زیادہ نہیں آتی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ جی، اگر آپ نے پچھلی 2 ایپیسوڈز دیکھی ہوں، اس کے اندر ہم نے جتنی تفصیل میں ہو سکتا تھا ان 45 منٹس ہم گئے ٹو ایکسپلین ٹو آر ویورز کہ جو کچھ رائج کانسیپٹس ہیں اسلام کے اندر، پریولنٹ اس آج کل خاص طور پہ، وہ کیوں اسلام کا حصہ ہم نہیں سمجھتے، ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں سمجھتے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ایک مسلمانوں کی گلوبل ریاست بنانا، اس میں رہنا، دنیا کو اسلام کے غلبے کے انڈر لانا، یہ کوئی دینی فریضہ نہیں ہے۔ یہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے اور بہت ہی دل فریب خواہش ہے، لیکن یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا فریضہ نہیں ہے۔ ہم ایک برادرہڈ ہیں، اخوان ہیں، کوئی قوم نہیں ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمپلسری کیا ہے کہ ہم نے ایک ریاست بنا کے سب نے اکٹھے اس میں رہنا ہے اور باقی ریاستوں کے خلاف لڑنا ہے جب تک وہاں پہ اسلام نافذ نہ کر دیں۔ سو دین بحیثیت مجموعی کوئی نافذ دوسروں پہ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اس کے اندر انڈیویجولی احکام کو دیکھا جائے گا کہ کون سے وہ احکام ہیں جن کو نافذ کریں گے دوسروں پہ، جیسے کہ زکوٰۃ حکومت جو ہے اس کو اللہ اختیار دیتا ہے کہ وہ نافذ کرے، اسی طرح جمعے کی نماز ہے، نماز کا اہتمام کرے۔ تو حکم انڈیویجولی دیکھا جائے گا احکام کو کہ کون سے نافذ کرنے ہیں یا نہیں۔ دین بحیثیت خود مجموعی طور پہ کوئی نافذ کرنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی سے پچھلی 1 صدی کے اندر بہت ہی مشہور ہوئی یہ تعبیر، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی بہت پرابلمز ہم نے فیس کی، دنیا نے بھی بہت فیس کی۔ لیکن ہمارا پوائنٹ وہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر پرابلمز ہیں تو ہم اس پہ نظر ثانی کریں۔ پوائنٹ یہ تھا دیکھنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نہیں۔ دوسرا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو دین کو غلبہ حاصل ہوگا باقی تمام ادیان کے اوپر، یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے مسلمانوں کے لیے کوئی بشارت نہیں تھی؟ بعد کے مسلمانوں کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن فریضہ ان کو نہیں دیا کہ دین کو غلبہ دینا ہے دنیا کے تمام ادیان پہ، بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسولوں کے ساتھ خاص قانون قرآن کے اندر بار بار بتایا ہے، یہ اس کا حصہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ تھا، رسالت کے ساتھ اسپیسیفک تھا یہ۔ اس کے بعد کے مسلمانوں کے لیے یہ نہیں ہے، نہ ہی بشارت ہے نہ فریضہ ہے۔ یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا جتنا ہو سکتا تھا ان 45 منٹس۔ آبویسلی ان چیزوں کی اگر آپ ڈیٹیل کو جاننا چاہتے ہیں تو ایسے پلیٹ فارمز پہ آپ جائیے جہاں پہ ان کی ڈیٹیلز موجود ہیں، جیسے غامدی صاحب کے لیکچرز موجود ہیں، جیسے کہ ان کی کتب موجود ہیں، ان کے اندر بہت ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں، لیکن جتنا ممکن تھا ہوپ فلی ہم یہ میسیج ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ بیفور وی موو فارورڈ، پچھلی 2 ایپیسوڈز کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے حسن بھائی؟ جی دیکھیں، وہ جو 2 موضوعات کا آپ نے انتخاب کیا وہ اس لحاظ سے تو اہم ہیں ہی کہ قرآن مجید چونکہ اللہ کی ایک ہدایت ہے، اس ہدایت کو ہم بالکل صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس پر عمل درآمد بھی کریں، لیکن یہی 2 مسائل ہیں جنہوں نے آج کی دنیا میں دین کی انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ ریلیونس کو بھی مکمل طور پہ ختم کر دیا ہے، اور ہمارے وہ نوجوان جن کو اپنے تزکیے کی طرف محنت کرنی چاہیے تھی، یعنی وہ ساری جدوجہد، وہ ساری محنت جو ہوا اور خلا کے اندر ہو رہی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا، وہ انرجیز اصل میں ان کے درون اور داخل کی طرف پلٹنی چاہیے تھی کہ وہ دین کے مطالبات کو جانتے، اپنے دائرہ اختیار کو پہچانتے اور یہ سمجھتے کہ ان کے کرنے کا کیا کام ہے، اور وہ ان کا امتحان تھا۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی یہ کرنے کا جو کام آپ لوگ بتاتے ہیں اتنا چھوٹا سا کام، سچ بولو، نمازیں پڑھو اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو اور معاشرے میں قانون کی پابندی کرو اور وعدوں کی پاسداری کرو، اتنے چھوٹے چھوٹے کام۔ اصل کام تو بڑا کام ہے، وہ بڑا کام ہونا چاہیے عالمی سطح پر۔ آپ مذہب کو دنیا کی سٹیج پہ لے کر آ رہے ہیں، جس کو آج کل کے نعروں میں بیان کیا جاتا ہے کہ دین کو تخت تک لے کے آنا ہے۔ وہ تخت تک کب آئے گا؟ جس وقت وہ میرے دل تک آئے گا، میرے عمل میں ڈھلے گا، میرے علم میں ڈھلے گا۔ آپ کسی بھی شخص کو جو دین کی ان بنیادی چیزوں سے غافل ہے مذہب کا نام لے کر اپنے سر پر بٹھا دیں تو دین کی منشا پوری نہیں ہوگی۔ ہم نے یہ بتایا کہ مذہب جب ایک معاشرت میں ڈھلتا ہے، ایک تہذیب میں ڈھلتا ہے، ایک ریاست کی صورت میں سامنے وجود پذیر ہوتا ہے تو اس میں بھی کچھ احکام دیے گئے ہیں، لیکن پھر باہر کیف حکمران کی نجات اور بخشش بھی اسی بات پہ ہوگی کہ اس نے سچ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا۔
بیوی کے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں کیے تھے, بچوں کا خیال رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا, جو نظم اجتماعی کے تقاضے اس سے متعلق تھے اس کو پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اور یہ زیادہ مشکل کام ہے, یہ زیادہ کٹھن کام ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ ریاست کی سطح پر یا سماج کی سطح پر 4 نعرے لگا کے مذہب کا غلبہ قائم کر لیں گے؟ مذہب لوگوں کے عمل میں آتا ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں تو ایک خدائی قانون زیر بحث ہے, لیکن اس سب کے باوجود صحابہ کرام کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے, ان کے اخلاق میں تبدیلی آئی ہے, ان کے عمل میں تبدیلی آئی ہے. وہ اچھے باپ بنے ہیں, وہ اچھے تاجر بنے ہیں, وہ اچھے سٹیزنز بنے ہیں, انہوں نے اطاعت کی ایک فرمانبرداری کی مثال قائم کی ہے, وہ اچھے عبادت گزار بنے ہیں, وہ اچھے با اخلاق جس کو آپ کہتے ہیں پڑوسی بنے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو مذہب کا نصب العین اور ہدف ہے. اصلاً مخاطب فرد ہے, فرد اپنی مختلف کیٹیگریز کے اندر جب ذمہ داری کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے تو احکامات بھی اس سے متعلق ہو جاتے ہیں. 2 طرح کے دین میں احکامات دیے گئے ہیں, ایک جو فرد سے متعلق ہیں اور ایک جو معاشرے سے متعلق ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس دائرے میں کھڑے ہوئے ہیں, جس دائرے میں کھڑے ہوئے ہیں اسی میں ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اور نوجوان آج وقت کہ جو اپنی زندگیوں کو ان جدوجہد میں, ان سیاسی نعروں میں, ان انقلابات اور ان جلسوں کی نظر کرتے ہیں, وہ اگر اپنے تزکیے, اپنے باطن کو درست کرنے کے لیے کام شروع کر دیں تو معاشرہ خود آپ سے آپ ایک اسلامی معاشرہ بن جائے. ایبسلوٹلی جی. یہاں پہ میں صرف 2 باتوں کو ایڈ کروں گا اور پھر میں چاہوں گا کہ ہم آج کے موضوع کی طرف بڑھیں. آپ نے بہت تفصیل سے بتا دیا کہ وہ واقعات بھی زیر بحث لائے ہم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہوئے, جس کو ایک آئیڈیل رول ماڈل کے طور پہ سامنے لایا جاتا ہے کہ اسٹیٹ بلڈنگ کیسے کرنی چاہیے, انقلاب کیسے لانا چاہیے. اس پہ بھی آپ نے بہت ڈیٹیلڈ بات کی کہ وہ تو اصل میں سنت الہی کا ظہور تھا, وہ کوئی ماڈل نہیں تھا ہمارے لیے کہ ہم آج اس پہ اسلامی انقلاب لائیں یا اس پہ ریاستیں بنائیں. اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے ہمارے نیبرہڈ کے اندر افغانستان میں جس طرح کے سلوگنز کے تحت ایک انقلاب لایا گیا, وہ ہم سب کے سامنے. پوری دنیا کے اندر جس طرح کی مسلمان ملکوں کے اندر تحریکیں نافذ ہوئیں, وہ بھی ہمارے تحریکیں چلیں, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد جو ہم نے غیر مسلم دنیا کو جو میں تو کہتا ہوں مسئلہ ڈالے رکھا ہے پچھلے اتنے سالوں سے, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو ان ساری چیزوں کا حل ناٹ فار دا سیک آف کہ مسئلہ تھا اور ہم حل فراہم کر رہے ہیں, بٹ ان ساری چیزوں کا حل ود دا اسپرٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ ہم یہ کام کرتے پھریں دنیا کے اندر. یہ میرے نزدیک اس وقت کی سب سے امپورٹنٹ ضرورت ہے. تو پلیز ڈو چیک اٹ آؤٹ. جو اس کے ڈیٹیلڈ پلیٹ فارمز پہ مواد ہے, جیسے غامدی صاحب کی کتب ہیں. حسن بھائی بھی بڑی زبردست سیریز کر رہے ہیں, جو 23 اعتراضات کی آپ کی سیریز ہے, بہت زبردست فیڈ بیک آ رہا ہے اس کا. آلسو واچ دیٹ فار دا ڈیٹیل ورژن آف واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے ٹو یو. اچھا جی, یہاں سے آگے بڑھتے ہیں حسن بھائی. اور فیڈ بیک اکثر یہ آتا ہے کہ دیکھیں آپ کی باتیں تو بڑی ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے چلیں جی مان لیتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں دین کو سمجھنے کا پروسیس, دین کے اوپر اسٹڈی کا پروسیس یہ پچھلے 1445 اوڈ سال سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں بڑے بڑے نام آئے, بڑی بڑی شخصیات آئیں, ان کے بہت زبردست جو ہیں وہ کام بھی ہیں, کتب ہیں, والیومز میں ہیں ماشاءاللہ. تو آج کیوں یعنی کہ غامدی صاحب آنورڈز بلکہ مدرسہ فراہی کے اندر یہ نقطہ نظر کہ جی نہیں, وہ اصل دین جو ہے وہ کہیں ان تہوں کے اندر جس میں سیاسی پولوشنز تھیں, کلچرل پولوشنز تھیں, سیکٹیرین بائسز تھے, انڈیویجول شخصیات کی اپنے بائسز تھے, ان کے نیچے سے یہ اصل دین جو ہے ہم نکال کے آپ کے سامنے لے آئے ہیں. وہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پریکٹس کیا, وہ اصل میں یہ ہے. تو ایک عام آدمی جس کے پاس وہ دیکھیں وقت نہیں ہے کہ وہ جا کے ان سارے انبار کتب کے اس کا مطالعہ کرے اور پھر دیکھے, تحقیق کرے علمی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. وائی شوڈ اے کامن مین, ایک لے مین, عام آدمی جو ہے وہ آپ کی بات سنے تو وہ کس نقطہ نظر کو پھر ٹھیک مانے؟ بیکاز دوسری سائڈ پہ ایک پورا ٹریڈیشن کھڑا ہے علم کا. ایک عام آدمی بیچارہ جو ہے وہ کہاں جائے؟ دیکھیے بڑا مشکل سوال ہے, اور مشکل سوال اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا آسان جواب دوں. میں چاہتا ہوں, اور عام عوام کی آواز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی آسان جواب جو ہے وہ دیا جائے. دیکھیے عام آدمی کو اس مشقت میں پڑھنے کی کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عام آدمی کو جو دین کے مطالبات اس تک پہنچے ہیں وہ ہمارے یہاں بھی ہوئی ہیں, جو پوری دنیا کے علماء کے یہاں ہیں. جو سواد اعظم ہے, جس کو آپ کہتے ہیں پورا کا پورا جمہور ہے, امت کا اجماع ہے, دین کے پازیٹیو احکامات میں ہم کہیں ان سے مختلف نہیں کھڑے ہوئے.
عام آدمی جس وقت آگے بڑھ کے دین کا شعوری مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے، اچھا وہ کون سے احکامات ہیں مثلا جو بالکل عام آدمی کی کامن ضرورت ہے؟ عام آدمی نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، پیدا ہوا ہے مسلمان گھرانے میں، اللہ کو ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے، آخرت پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کی کتابیں موجود ہیں ان کو ماننا ہے، باقی دین کے جو احکامات ہیں نکاح طلاق کے معاملے میں، نماز کے شرائط کے معاملے میں، وضو غسل کے معاملے میں، وہ سب جگہ پر متفق علیہ ہیں، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے کہا جی حج مکے میں نہیں کرنا، یا آپ نے نہیں سنا ہوگا ہمارے نزدیک نمازیں 6 ہو گئی ہیں، یا آپ نے نہیں سنا ہوگا ہم رمضان کے روزوں کے قائل نہیں ہیں۔ یہ سب وہ معاملات ہیں جس میں عام آدمی کی عملی دلچسپی ہوتی ہے، کیونکہ یہی مذہب کے عملی تقاضے ہیں جو ہر انسان سے متعلق اور میرا خیال ہے یہی وہ تقاضے ہیں جو ہمیں جنت میں لے کے جانے کا باعث بنیں گے، یہی چیز ہے، یہی کرائٹیریا ہے، اخلاق کی باتیں ہیں، کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتا کہ جھوٹ بولنا چاہیے کہ سچ بولنا چاہیے، کم تولنا چاہیے، بددیانتی نہیں کرنی چاہیے۔ جو بات کاٹوں، اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ اللہ کا دین پورے کا پورا انٹیکٹ ہمارے تک پہنچ آیا وداؤٹ دا فروہی، یہ جو ایگزیکٹلی، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عام آدمی اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو وہ ہم سے دور رہے، اور ان معاملات میں پوری امت کے جو سواد اعظم کہیں، امت کی اجماعی روایت کہیں، امت کا متفق علیہ علم کہیں، متوارث فہم کہیں، جو کچھ اس کو آپ نام دے لیں، امت کی ایک تہذیبی روایت کہیں، 4 فقہ کہہ لیں، وہ اس میں رہے، سکون سے رہے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، اور پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے۔ لیکن عام آدمی جب اس سے آگے بڑھ کے دین کا شعوری مطالعہ کرتا ہے، شعوری مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ شعوری مطالعہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید پر آپ ایمان لے آئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اب اس کتاب کو کھولتے ہیں تو پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں تو اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے اختلافات بھی سامنے آ جاتے ہیں، کچھ اپنے سوالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ سطح ہے لوگوں کی جو دین کو شعور کی جگہ پر جا کر ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی۔ یا پھر دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کئی ایسے کانسیپٹس ہمارے ارد گرد پریولنٹ ہوں جو کہ میری فطرت سے ٹکراتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جب میں ایک جمہوری ملک میں رہتا ہوں، وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتا ہوں، وہ رائٹس انجوائے کرتا ہوں، لیکن ایک دم مجھے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں جمہوریت حرام ہے۔ ہو سکتا ہے ایک فطری ٹکراؤ پیدا ہو جائے میرا ان مسئلوں سے۔ جب میں ترانے پہ کھڑا ہوتا ہوں، میں 14 اگست کو دل پاکستان سنتا ہوں، لیکن ایک دم مجھے بتایا جائے کہ بھئی میوزک حرام ہے، تو میرے اندر ایک فطری ٹکراؤ تو پیدا ہوگا نا کہ میں جو کر رہا ہوں، میرے ماں باپ، میرے نیبرز، میرا ملک، یہ دنیا جن چیزوں کو صحیح سمجھ کے کر رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، حرام ہے۔ تو وہ فطری ٹکراؤ کے نتیجے میں بھی لوگ پھر پوچھتے ہیں یہ چیز۔ اگر وہ ٹکراؤ پیدا ہو گیا تب بھی عام آدمی کے پاس دونوں رستے ہیں۔ وہ کہے کہ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا، فطرت بھی نہیں مان رہی اور عملی زندگی کے تقاضے بھی پورے نہیں ہو رہے، چلو کچھ مل جل کے توفیق کر لیتے ہیں، کبھی سن بھی لیتے ہیں، حرام سمجھ کے سن لیتے ہیں، وہ اس سطح پر بھی جا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی ایسی، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور عام لوگوں کی سطح پر کھڑے ہو کے دین کے اندر وہ چیزیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی ان کے بارے میں یہی رویہ اختیار کی رکھتے ہیں۔ یہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں تضاد کا رویہ ہے کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن آپ عمل میں اس کو، لیکن آگے بڑھتے ہیں وہ، اور وہ عام آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی اگر دین اللہ کی ہدایت ہے، اصلاً میری فطرت میں ودیت کی گئی ہے، قیامت تک کی ریلیونس اس کے اندر قائم ہے ایک مسلمان کی زندگی سے، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ علم اور عقل کے مسلمات پہ بھی پوری اترنی چاہیے، اس کو میرے معاشرے، میرے خارج اور میرے اندرون دونوں کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو اگر کہیں نہیں کر رہا تو اب عام آدمی آگے بڑھ کے ایک تجزیاتی مطالعے کی بنیاد رکھتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کریٹیکل انالیسس، کہ بھئی یہ جو دین کی بات مجھ تک آئی ہے میں ذرا دیکھوں کہ اس بارے میں 2 لوگوں کی اور کیا رائے ہیں، میں یہ جانوں کہ جو رائے مجھے بیان کی گئی ہے واقعی میں دین کی رائے ہے یا نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آ کے مذہبی علماء کا ایک کردار شروع ہوتا ہے۔ یہیں سے ہم بھی اپنی فکر کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جی آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نمازیں 5 آج ہم نے دریافت کر لی، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے اور رسولوں پر ایمان لانا ہے اور یہ رسول ہے اور یہ فرشتے ہیں، یہ ہم نے کبھی نہیں کہا۔ یہ دین کے وہ اوامر ہیں، نواہی ہیں جو مسلمہ ہیں۔ جہاں پر ہم داخل ہوتے ہیں اس پورے کے پورے دنیا کے اسٹیج پہ، وہ یہ ہے کہ مذہب کا جب آپ شعوری مطالعہ کرتے ہیں تو پھر قرآن ہے اس کو سمجھا جائے گا، سنت ہے اس کو سمجھا جائے گا۔ یہ سب سے بنیادی سوال کہ جس دین کو میں دین کہہ رہا ہوں وہ اخذ کہاں سے کیا جاتا ہے، وہ موجود کہاں ہے، وہ پایا کہاں جاتا ہے، اس کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں۔ یہ ہے علم کی روایت کا آغاز۔ آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ 1400 سال تک اس پر کام ہوتا رہا، آج آپ لوگوں کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ لوگ آ کر ایک نئی فکر پیش کر رہے ہیں؟
کیوں ہوتا رہا کام؟ اللہ کے رسول تو دین مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. چلے صحابہ آپ کے ساتھی تھے, انہوں نے آپ کی آراء لوگوں تک پہنچا دی. امام مالک کیوں پیدا ہوئے؟ امام شافعی کیوں پیدا ہوئے؟ امام ابو حنیفہ کیوں پیدا ہوئے؟ سفیان ثوری کیوں پیدا ہوئے؟ ابن تیمیہ ابن قیم کیوں پیدا ہوئے؟ شاہ ولی اللہ کیوں پیدا ہوئے؟ یہ ہمارے بر صغیر کے اندر مفتی شفیع کیوں پیدا ہوئے؟ آج کے دور میں باقی علماء کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیوں کام کر رہے ہیں؟ کیوں تحقیق کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ تم لوگوں کو نیا دین بتاتے ہیں؟ نہیں, دین اپنی جگہ پہ موجود تھا. دین کو جب آپ سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں, دین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, سب سے پہلا مسئلہ تو عام آدمی اگر پوچھے گا نا بھائی یہ جو آیت آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں مجھے نماز میں, اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ تو کوئی عالم اس کی ٹرانسلیشن کرے گا نا. وہ کرنے کے لیے عربی زبان سیکھے گا, سیکھنے کا عمل انسانی سطح پر ہوگا. تو یہ ساری کی ساری جو امت کی ایک علمی روایت ہے, یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی نیا دین نہیں پیدا کر لی. دین موجود ہے, وہ سورسز میں موجود ہے. اس کو سمجھنے کے ایک پروسیس کا, اس کو سمجھنے کے ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنے فہم کے مطابق, اپنے نقطہ نظر کے مطابق دین کی ایک انٹرپریٹیشن بیان کر رہا ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارے بعد یہ حق چھن جانا چاہیے. لوگ آگے بڑھیں اور خود ہماری انٹرپریٹیشن کو چیلنج کریں. یہ نہیں کریں گے تو علم کا سفر آگے نہیں بڑھے گا. علم کا سفر کیا ہوتا ہے؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مذہب آپ کے سامنے ہے, قرآن آپ کے سامنے ہے. آپ سب سے پہلے جو احکامات اس میں موجود ہیں ان کی حقیقت کو دریافت کرتے ہیں, ان کی علت کو دریافت کرتے ہیں. اس لیے کہ انسانی عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو حکم اس کو دیا جائے اس کی حقیقت کو پہچانے, اس کی وجہ کو پہچانے. جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں چیزوں کا, انسانی فطرت پہ نظر ڈالتے ہیں. آپ کے حواس کے ظاہری اور باطنی حاصلات اور آپ کے عقلی استنباط کے جو نتائج ہیں ان کو سامنے رکھ کے ریلیونس دیکھتے ہیں دین کی. تو یہ ایک فطری عمل ہے. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں سے مراد ہم تو ابتدائی طالب علم ہیں. یہ اس مکتب فکر کا آپ نے اشارہ کیا کہ جو کچھ امت کی علمی روایت موجود تھی اس کو اپنا سرمایہ, اس کو اپنا سرمایہ افتخار بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ جاویداں, وہ زندہ. اچھا آسان کر دیتے ہیں. سرمایہ افتخار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. اس لیے کہ علم آج کے دور میں پیدا نہیں ہو رہا. میں آج کے دور میں بیٹھ کے پہیہ ایجاد نہیں کر رہا. میرے سامنے ایک پورا کا پورا پس منظر ہے ٹیکنالوجی کا, لوگوں کی زندگیوں کا, حقائق کی دریافت کا. میں اس کی بنیاد پر کچھ نئی چیزوں کی بنا ڈال رہا ہوں. نئی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ وہ حقائق سامنے رکھ کے میں اپنے غور و فکر کا آغاز کر رہا ہوں. تو یہ جتنی پوری روایت ہے 1400 سال کی, اس کے کندھوں پر ہم کھڑے ہوتے ہیں. ہم اس کی نفی نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دین آج تک بالکل غلط سمجھا گیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بیکاز اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ یا غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ پیچھے جو سب 1445 سال سائڈ پہ رکھیں وہ سب غلط ہے, ہم ایک چیز بتا رہے ہیں. آپ کا ایسا نہیں ہے. دیکھیے ایسا اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو آج مثال کے طور پہ قرآن مجید کے ایک آیت کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اگر ہمارے پیچھے یہ پورا صدیوں کا علم نہ ہو. یعنی یہی علم ہے کہ جس نے قرآن, اس کے متعلقہ علوم, سب سے بڑھ کے اس کی زبان کو محفوظ کیا ہے, اس کے محاوروں کو محفوظ کیا ہے, وہ بات کیسے کرتا ہے, وہ تاریخی پس منظر کیا ہے, اس کو محفوظ کیا ہے. ہم تو اس کے سہارے پہ کھڑے ہو کے غور و فکر کا آغاز کرتے ہیں. ان دو چیزوں کو بالکل الگ الگ کر کے سمجھنا چاہیے. یہ ہے سیکولر استفادہ. سیکولر استفادہ اس معنی میں کہ میں علوم کے بارے میں داخل نہیں ہو سکتا کسی نئی تحقیق میں جب تک میرے پیچھے اس کی ہسٹری موجود نہ ہو. مثال کے طور پہ آج ہم حدیث پہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو حدیث کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ جن لوگوں نے بیان کیا ہم ان کی تحقیق کریں, ان کے بارے میں جانیں. تو ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ علم ہی نہیں ہے ان کے بارے میں جاننے کا. وہ آج سے 1300 سال پہلے سمرقند اور بخارا کی گلیوں میں اگر کسی بندے نے کوئی روایت بیان کی ہے, میں کیسے جانوں گا اس کو؟ تو یہ ماضی کا علم ہے, ماضی کی روایت ہے جو مجھے وہ سہارا دیتی ہے کہ میں دین پہ غور و فکر کا آغاز کروں. لیکن کیا یہ روایت اتنی احسان مند ہونے کے باوجود مجھ سے یہ منوا سکتی ہے کہ محض روایت کے زور پہ, محض اس وجہ سے کہ اس نے مجھے سہارا دیا, اس نے علوم منتقل کیا, اس میں بڑے اباقر علماء پیدا ہوئے, اس میں نابغہ روزگار شخصیات پیدا ہوئیں, ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئیں, اب میں کوئی بھی رائے قائم کروں گا تو وہ ان کے مطابق ہونی چاہیے, ان کی رائے سے اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. اچھا یہ اصول اگر میرے لیے ہے تو مجھ سے پہلے علماء کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اگر انہوں نے اختلاف کیا, اور ظاہری بات ہے کیا, ہمارے عام طور پر جو بات بیان کر دی جاتی ہے کہ امت کے اندر تو ایک ہی نقطہ نظر تھا, یہ
کہانی کہاں سے سنائی جاتی ہے؟ بھائی امت کے اندر پوری کی پوری امت میں 2 اختلافات موجود ہیں، اہل تشیع کی الگ روایت موجود ہے، اہل سنت کے اندر 4 مکاتب فکر موجود ہیں، ان کے علماء کے اصول مختلف ہیں، دین کو سمجھنے کے بڑے بنیادی مسائل پہ آپس میں بنیادی مسائل پہ اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کے اختلاف کے اوپر صدیوں کی علمی روایت وجود میں آئی ہے، ان کو جب اقتدار ملا تو اس کو دنیا میں نافذ کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ رہا ہے دنیا میں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ ایک ہی، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ زیادہ چنبے کی بات ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر انسان ہوں گے، جہاں پر عقل شعور کے ساتھ کسی چیز کو جاننے کا عمل ہوگا، وہاں پر اختلاف بھی ہوگا، وہاں نقطہ نظر میں تفاوت بھی ہوگا۔ ہمارے بڑے ہی عہد کے بہت بڑے عالم تھے مفتی شفیع علیہ رحمہ، یہ ان کی تفسیر بھی یہاں پڑھی معرف القرآن کے نام سے۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کہیں پہ انسان جمع ہیں اور کسی معاشرے میں رہتے ہیں لیکن ان میں کوئی اختلاف سامنے نہیں آتا، تو اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ان سب لوگوں نے اپنی عقل کو کسی پوٹلی میں ڈال کے دریا برد کر دیا، یا وہ سب کے سب منافق ہیں، وہ چھپا رہے ہیں اپنے اختلاف کو۔ اس لیے کہ جہاں آپ رہتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کا عمل ہوتا ہے، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہ اختلاف مفارقت یا ایک دوسرے سے دور ہونے کا نام نہیں ہے، یہ اختلاف راستے کو جاننے کا نام ہے، راستے کی نئے نئے زاویوں سے اس کو ایکسپلور کرنے کا نام ہے۔ تو امت کی جو علمی تاریخ ہے، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو بھی، جو آج کل دین سے متاثر ہو کے یا غامدی صاحب کی فکر سے متاثر ہو کے اپنے اندر ایک شدت آمیز جذبہ رکھتے ہیں ماضی کی علمی روایت کے خلاف، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارا افتخار ہے علماء، پوری کی پوری امت کی علمی روایت، ہم نے اس کو سامنے رکھ کے دین پر غور و فکر کا آغاز کیا ہے، اور آغاز کے بعد پھر کچھ نتائج ہیں جن میں ان سے ہمارا اختلاف ہو گیا۔ بالکل ٹھیک، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو علمی روایت ہے پیچھے، جو کہ آپ پہ الزام لگتا ہے کہ جی آپ اس کو رد کر رہے ہیں، اس کے برخلاف آپ جو ریسرچ کر رہے ہیں، جو فائنڈنگز کر رہے ہیں، جو اختلاف کر رہے ہیں، وہ اسی علم اور ان شخصیات کے کام کے بلبوتے کے اوپر آج وہ ٹولز میسر آنے کی وجہ سے آپ جو ہے یہ سارا کچھ کر پا رہے ہیں۔ البتہ کہ کوئی فائنڈنگ ہو، وہ محض اس بنیاد پہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پیچھے ٹریڈیشن سے جو ہے ٹکراؤ پیدا کر رہی ہے، محض اس بنیاد پہ نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا بیفور وی موو آن اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ دیکھیں ایک مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ بیلیف ہے تا قیامت کہ وہ آخری انسان جو اللہ تعالیٰ سے ان ٹچ تھے، وہ آخری انسان جن تک اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اپنی منشا کو واضح کیا، وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت تک وہ آخری انسان ہیں جو ہمیں بتا کے گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو یعنی کہ اختلاف صرف محمد رسول اللہ کی ذات سے نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ تو سب سے اختلاف ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی جید عالم ہو، کتنی ہی بڑی فالوئنگ ہو، یا وہ کوئی ایسا کانسیپٹ ہو جس سے ہمیں بڑی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی بے شک ہو چکی ہو، لیکن اگر کسی کی فائنڈنگ نکلتی ہے کہ یار نہیں یہ غلط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق یہ غلط ہے، تو اس کو محض اس بات پہ رد تو نہیں کیا جانا چاہیے کہ کسی اور نے کہہ دیا۔ تو دین میں صرف اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا، باقی سب سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ کیوں حسن بھائی؟ بالکل ایسے ہی۔ دیکھیں یہ بات تو اب طے ہو جانی چاہیے ہے کہ دین کا تنہا ماخذ، ریفرنس، سورس، جب میں کہتا ہوں دین کا تنہا ماخذ تو اس سے مراد کیا ہے؟ بھائی میں دنیا میں آیا ہوں، بڑے بڑے سوال میرے سامنے ہیں، میرے سامنے افلاطون کی بھی ایک تھیوری ہے، سقراط کی بھی ہے، اور فیثاغورس کی بھی ہے، اور بڑے بڑے سائنٹسٹ کی بھی ہے، اور اسٹیفن ہاکنگ بھی بات کرتا ہے۔ وہ سب باتیں میں عقل اور شعور اور مشاہدے اور ان جو حواس میرے پاس ہیں اس کی بنیاد پہ پرکھوں گا، صحیح لگیں گی قبول کر لوں گا، نہیں لگیں گی رد کر دوں گا۔ یہ میرا ذریعہ علم ہے۔ دنیا کے اندر میں چیزوں کو، حقائق کو اسی طرح پرسیو کرتا ہوں۔ یہ دینی حقیقت کیا ہوتی ہے، یا پیغمبر آ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا ذریعہ علم، نیا ذریعہ علم جس کو میں نہیں جانتا تھا، جس تک میری رسائی نہیں تھی، اس کو اپنا کر خدا کی بات مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ وہ بات علم اور عقل کے مسلمات کے بالکل مطابق ہے۔ وہ بات مجھ تک جو پہنچ گئی ہے وہ بھی دنیا کا جو قطعی ترین ذریعہ ہے علم کی ترسیل کا، اس کے ذریعے پہنچ گئی ہے، لیکن وہ ایک نیا ذریعہ علم ہے۔ وہ خالق کی بات مجھ تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہے، وہ کوئی عقلی استنباط نہیں بیان کر رہے، وہ کوئی اپنا نقطہ نظر یا نظریہ مجھ تک نہیں پہنچا رہے۔ وہ بتا رہے ہیں اللہ یہ کہتا ہے، میرا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے، پیغمبر کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے۔ تو دین کیا ہے؟ وہ جو پیغمبر نے بتایا، اس لیے کہ پیغمبر کو خدا بتاتا ہے،
نہ مجھے بتاتا ہے نہ آپ کو بتاتا ہے. تو تنہا ماخذ پیغمبر کی ذات ہے. پیغمبر جس چیز کو دین قرار دیں گے وہ دین قرار پائے گا، قیامت تک دین قرار پائے گا. وہ چاہے مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، میں غور کروں گا اس پہ کہ کیا وجہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر خود پیغمبر کہتا ہے کہ فطرت کے مطابق ہے تو کیوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ فطرت کے مطابق نہیں ہے؟ غور و فکر کا عمل، نقد و نظر کا عمل، چیزوں کی حقیقت کو دریافت کرنے کا عمل، وہ میں پوری زندگی کروں گا. لیکن دین وہی ہے جو پیغمبر دیتا ہے. پیغمبر نے وہ دین دینے کے بعد مجھے کس چیز کا پابند کیا ہے؟ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کا، اور نظم اجتماعی کے اندر رہتے ہوئے اولو الامر کی اطاعت کا. پورے قرآن کو پڑھ جائیں آپ، کوئی ایک آیت نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کریں کہ میرے دین پر غور و فکر کے نتیجے میں کوئی روایت جنم لے، اس روایت کے اندر بڑے بڑے اکابر علماء ہوں، تو اب مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ ان علماء کی پیروی کریں گے یا ان کے نقطہ نظر سے اختلاف نہیں کریں گے. یہ تو ایک طرف. اس کے بالکل برخلاف اس رویے کے اوپر تبصرے موجود ہیں کہ یہ جو تم سے پچھلی قومیں تھیں، ان کی بڑی ناکامی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار، اپنے رہبان، اپنے فکری علماء، اپنے مذہبی پیشواؤں، اپنے پروہتوں، اپنے فریسیوں کو وہ مقام دے دیا جو مقام پیغمبروں کو ملنا چاہیے تھا. تو ہمارے لیے بطور مسلمان یہ سب سے بڑا امتحان ہے. آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کے، میں اکثر یہ چیزیں دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد، لوگ پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ ہم کیا بھائی ہماری شناخت ہے کہ ہم نے سرنڈر کر دیا پیغمبر کے سامنے. جب ہم پیغمبر کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اصل میں تو خدا کے سامنے سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی شخص کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے. اگر ہم کسی شخص کو وہ مقام دیں تو آپ سوچیں کہ پھر کیا ہم نے حقیقت میں پیغمبر پر ایمان لائے ہم؟ یہ جو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو بہت ہی معمولی سی بات لگتی ہے، گاڑیوں کے اوپر لوگوں نے لکھا ہوتا ہے فلاں کی مدد. یعنی تصور کریں آپ، گاڑیوں میں لکھا ہے، گھروں میں لکھا ہے، چیزیں لٹکائی ہوئی. بھائی آپ مسلمان ہیں، خدا کے علاوہ کسی کی مدد کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کہ آخری نبی اور رسول تھے، اس کے بعد کسی شخصیت کا کسی قسم کی غلطی سے بالا تر ہونا، یعنی کہ یہ ایٹریبیوٹ کرنا کہ فلاں علامہ چاہے وہ جتنے ہی بڑے اسکالر ہوں یا پرہیزگار ہوں کہ وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے. اور آپ اگر یہ کہیں کہ فلاں ایکس وائی زی عالم نے یا علامہ صاحب نے یہ غلط کہا تھا تو آپ جو ہے یہ تو بڑا کفریہ قسم کا عقیدہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انڈیویجول سے اور اس کے کام سے انفیلیبلٹی اٹیچ کرنا، معصومیت اٹیچ کرنا، کیا یہ بھی جائز ہے کسی مسلمان؟ یعنی یہ تصور تو اصل میں دین کے اس پورے تصور کے خلاف ہے. بھئی پیغمبر کو بھی میں معصوم کیوں سمجھتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو دین پہنچانے کا ذریعہ بناتے ہیں، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی تم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر کہیں کوئی اجتہادی خطا بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر قائم بھی نہیں رہنے دیتے. دین کے معاملے میں اس کے ابلاغ میں کوئی کمی کوتاہی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نگرانی فرما رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہا، آپ کو حیرانی ہوگی قرآن مجید کے اندر، کہ اگر یہ جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے اس کو پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی اور تردد کا اظہار ہوا تو ہم رگے جان تک کاٹ دیں گے، کیونکہ یہ ہمارا کام ہے. اس میں پیغمبر کا بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو پیغمبر تو اصل میں ذریعہ بنتا ہے اللہ کی بات کو پہنچانے کا. اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر کی عصمت کیا ہے، پیغمبر کو کیوں یہ ایٹریبیوٹ حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو وہاں پہ مقرر کیا. تو ہمارے ہاں یہ جو عام رجحان بن گیا ہے، یہ اس قدر خطرناک رجحان ہے کہ اس سے پورا کا پورا دین آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو جو حیثیت دینی تھی وہ حیثیت آگے بڑھ کے میں نے انسانوں کو دے دی. یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ میں ایک انسان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کسی چیز پہ غور کر دیا تھا، اب ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا. تصور کریں اس بات. غور بھی کر دیا تھا، اور نعوذ باللہ یہ تک پریولنٹ نہیں ہے ہمارے کئی سیکشنز آف سوسائٹی میں یا ریلیجس فرقوں کے اندر کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نگرانی کر رہے تھے. سو اینڈ سو عالم نے جو کتاب لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈکٹیٹ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو یہ علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی اس لٹریچر کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ نہیں سینکڑوں سال کے بعد جو ہے وجود میں آیا. تو ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نا. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلی قوموں کو جو تنبیہ کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ جن چیزوں کو تم نے گمراہی کے طور پہ اختیار کر لیا اور پھر اس کے لیے اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کی، افتراء علی اللہ. کیوں کرنی پڑی اللہ کی طرف منسوب باتیں؟ اس لیے کہ اگر آپ اپنے خیال سے کوئی دین پیدا کریں گے تو پھر لازماً آپ کو اس کی سند اللہ سے ملانی پڑے گی. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جھوٹ بولیں گے، قصے گڑھیں گے،
فضائل کی باتیں کریں گے، فلاں صاحب کو خواب میں یہ آتے ہیں، فلاں کے ساتھ تو دنیا میں یہ معاملہ ہوا، فلاں کے ساتھ تو یہ معجزہ دکھایا گیا، یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم خدا کے دین سے ایک انحراف کی طرف جا رہے ہیں۔ جو مقام پیغمبر کا تھا وہ اگر ہم اپنی کسی برگزیدہ ہستی کو دے رہے ہیں تو اب ہم وہ سارے کام جو پیغمبر کے ساتھ ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی زمین پہ کر کے دکھائیں۔ ہم یہ بتائیں کہ دیکھو خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے ان کے ساتھ، خدا اترتا ہے روزانہ، ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، کمروں میں آتا ہے۔ اور یہ جو روزانہ آپ سنتے ہیں، آپ جائیے یوٹیوب کے اوپر، مذہب کے نام پر جو آپ کو قصے سنائے جا رہے ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نکلے تو خانہ کعبہ ان کے پیچھے نکل گیا، فلاں نے اشارہ کیا تو مرغی کے اندر جان آ گئی، فلاں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، فلاں کا دھوبی یہ کرے گا وہ کرے گا۔ یہ سارے قصے کیا ہیں بھائی؟ دین اتنا پاکیزہ، اتنا محکم، اتنا سادہ، اتنا واضح آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس کو جاننے کے بعد کسی قصے، کسی کہانی، کسی بزرگ کی فضیلت، کوئی نقطہ نظر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، علم کی روایت پیدا ہوگی جب آپ قرآن پہ غور کریں گے، سنت پہ غور کریں گے، حدیث پہ غور کریں گے، اختلاف بھی پیدا ہوں گے۔ اس اختلاف میں ایک دوسرے کو استدلال کی بنیاد پر آپ نے قبول بھی کرنا ہے اور استدلال کی بنیاد پر رد بھی کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ حسن بھائی۔ آج ہمارے پاس وقت ختم ہوا۔ آئی تھنک دا ٹیک ہوم فرام دس ایپیسوڈ از کہ ایک تو آپ نے بہت اچھی وضاحت کی کہ جو ہمارا نقطہ نظر ہے مدرسہ فراہی کا، غامدی صاحب کا، وہ یہ نفی نہیں کر رہا پرانے پورے علمی ٹریڈیشن کی، بلکہ اسی علمی ٹریڈیشن کے کندھوں پہ کھڑا ہو کے اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آج لوگوں کی یہ بھی غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی سب غلط ہیں اور دیکھیں ہم ٹھیک ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی آپ نے اس کی کلیریفیکیشن دی۔ اور دوسری بات یہ کہ دین کے اندر جو واحد انسان ہے جن سے اختلاف نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جا سکتا، وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ ہمیں پورا دین جو ہے وہ محمد رسول اللہ سے ملا، البتہ ان کے بعد کسی شخص کو یہ سٹیٹس دینا کہ وہ کسی غلطی سے پاک ہو سکتا ہے، یہ خود اس دین کی دعوت کی نفی ہے۔ غلطی سے پاک جو ہے وہ صرف نبیوں رسولوں کی ذات ہوتی ہے، بیکاز وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے اندر دین کو لوگوں تک پہنچانے کا جو ہے فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، اس کو لوگ سمجھیں گے، اس کو لوگ اپلائی کریں گے، جس کے تھرو ریلیجس تھاٹ جو ہے وجود میں آئے گا، جو بہرحال انسانی کام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کو سمجھ کے اپنی تحقیق کو پریزنٹ کرنا صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے ہی ہوگا۔ اس پہ کوئی حجت ہونے کا دعویٰ کوئی انسان نہیں کر سکتا، چاہے وہ جتنا ہی بڑا عالم ہو۔ اور اس جو تحقیق کو پریزنٹ کیا جائے گا، اس کے جواب کے اندر استدلال ہی پیش کیا جائے گا، یعنی بات کو قبول یا رد بھی استدلال اور ریزننگ کی بنیاد پہ کیا جائے گا۔ یہ کوئی ریزن نہیں ہے کسی بات کو ایکسیپٹ کرنے کا یا ریجیکٹ کرنے کا کہ جی یہ علمی روایت کے خلاف ہے اس لیے ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ یہ رویہ جو ہے یہ بہت بڑی بددیانتی بھی ہے علمی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھی رویہ جو ہے پسند نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پہ نظر ڈالیں تو نبیوں کی دعوت کے رسپانس میں جب بھی کسی نے یہ کہا کہ ہمارے اکابر کے خلاف ہے یہ بات، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا تبصرہ کیا؟ تو وہ بات اس وقت بھی جائز تھی، آج بھی جائز ہے۔ بات کو، مقدمے کو، تحقیق کو ریزننگ کی بنیاد پہ ہی دیکھا جائے گا اور جانا چاہیے۔ تو آج یہ کافی سارے ٹیک ہوم ہم لے کے جا رہے ہیں، اسی لیے پرانے علم کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اس مدرسہ فراہی نے، غامدی صاحب نے اپنی تحقیق کو پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے ود دس کلیم ایک طالب علم کے طور پہ کہ یہ وہ دین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو ہمیں پہنچا، اور اس میں کچھ اگر غلطیاں ہوئی تھیں تو وہ یہ غلطیاں ہیں، اس کو ریزن کی بنیاد پہ دیکھا جائے، اور یہ حق کسی سے نہیں لیا جا سکتا کہ وہ دین پہ تحقیق نہ کرے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب اگلی ایپیسوڈ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ دیکھیں کتنے نقطۂ نظر ہیں، شیعہ ہیں، ہمارے سنی حضرات ہیں، ہمارے صوفی حضرات ہیں، ہمارے اتنے نقطۂ نظر ہیں، فکر کے سکولز آف تھاٹ ہیں۔ تو ایک عام انسان جو ہے وہ اس کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ وہ ایک علم کے انبار میں جائے اور حقیقت کو جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ تو کوئی ایسے ٹولز ہیں کہ جو ایک عام آدمی کو دیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ یہ خود فیصلہ کر سکے کہ کون سی فکر جو ہے وہ حق اور سچ لگ رہی ہے اور کون سی فکر جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ جو ہے یہ حق اور سچ نہیں ہے۔ تو کیا وہ ایسے ٹولز کوئی ہیں؟ بالکل ہیں، ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو equip a common man with those tools کہ he or she can decide themselves کہ کیا صحیح بات لگ رہی ہے اور کیا غلط بات لگ رہی ہے۔ So see you in the next episode۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔